نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس آدمی کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں، کیا میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی آدمی خود جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ مطلب میں تو آپ بھی ہر آدمی وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ومن یأبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا بد نصیب ہے، کون وہ بدبخت آدمی ہے جو خود جنت میں نہیں جانا چاہتا ہے؟ تو آپ اور میں غور کریں کہ وہ بد نصیب آدمی کون ہے کہ جو خود جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس آدمی نے میری اتباع کی، میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری بات نہ مانی، میری فرما برداری نہ کی، میری لائی ہوئی شریعت اور اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو نہ بنایا، فقد ابا، اس آدمی نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کیا میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا راستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ کی بتائی ہوئی اور رہنمائی کی ہوئی راستے کے علاوہ جو راستہ ہم اختیار کریں گے وہ جنت کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ ہم خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور رب ذوالجلال نے وعدہ کیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی شاندار جنت بنائی ہے کہ جس کے نظارے اس طرح ہوں گے کہ تجری من تحتہا الانہار، ان کے گھروں کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور چشموں اور فواروں کی شکل میں بہتے ہوئے یہ گھر، جن کے لان اتنے خوبصورت، جن کا رقبہ اتنا خوبصورت ہوگا، اللہ رب العالمین کی یہ جنت، پہلا آدمی جو اس کا مستحق بنتا ہے وہ آدمی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور دوسرا آدمی کون سا ہے جس کو یہ جنت ملے گی؟ الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کا ایک مفہوم میں نے اور آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کو بھوک لگی ہے اور روٹی نہیں مل رہی ہے تو صبر کرے، یا لیٹ ہو گئی ہے تو صبر کرے، لیکن صبر کا جو شرعی مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک صورت ہے اس کی۔ صبر شریعت میں کہتے کس کو ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تو انہی کے ساتھ ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں۔ تو یہ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکے۔ صبر یہ ہے کہ ایک آدمی کو رشوت لینے کے پورے مواقع نظر آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ڈر سے رشوت نہ لے اور اپنے آپ کو حلال پر کھڑا رکھے، یہ صبر ہے۔ بدکاری اپنے خوبصورت اور بڑی بن سور کے اس کے سامنے موجود ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے دنیا کی بظاہر، اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے اس برائی سے روک لے، تو یہ صبر ہے، اور یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ والصادقین، تیسرا وہ آدمی جنت میں جائے گا جو زندگی کو سچا بناتا ہے، سچائی کی زندگی، سچ بولتا ہے، معاملات میں سچ اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ سچ آج ہماری زندگی کا نمایاں اور سب سے زیادہ ہیوی ہماری کوالٹی ہے، صفت ہے؟ ہم سچ بولتے ہیں، ہم زبان سے سچ بولتے ہیں، ہم سچ کا کام کرتے ہیں، ہم سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ اگر ہم سچائی کی زندگی پر ہیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھا آدمی جو جنت میں جائے گا، والمستغفرین بالاسحار، جو صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے سحری کے وقت تہجد کے اندر کھڑے ہو کر، وہ آدمی اللہ کے ہاں
جب پہنچے گا تو اس کو بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن ہمیں تو جاگ ہی نہیں آتی، ظاہر ہے، ہم رات کو لیٹ سونے کے عادی ہیں، اور ہماری یہ پہچان بن گئی ہے کہ بھائی یہ تو لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا جنتی بندہ وہ ہے جو جلدی اٹھتا ہے، سحری میں اٹھتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سچے جنت کے مسافر تھے، رسول اللہ کے سچے پیروکار تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، اسی لیے انہوں نے زندگی کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک محلے سے گزرے ہیں، ایک گلی سے گزرے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر بنا ہوا ہے اور ایک صحابی وہ گھر بنا رہے ہیں، ان کے گھر کی وہ کچھ اینٹیں لگی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گھر کو دیکھا تو اس کا نقشہ پسند نہیں آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ فلاں ساتھی کا گھر ہے، اور انہوں نے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ناگواری کے آثار کو محسوس کیا، تو انہوں نے جا کر اس صحابی کو بتایا کہ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نئے تعمیر ہونے والے گھر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کے اس گھر کے نقشے سے خوش نہیں ہیں۔ اب اس صحابی نے جا کر رسول اللہ سے یہ بھی نہیں پوچھا ہے کہ اے محبوب خدا، اے میرے نبی، یہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ لوگوں نے اس کو بتایا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک کدال لیا اور وہ گھر بالکل ختم کر دیا، اس کو بالکل ڈیمالش کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ وہ گھر گرا پڑا ہے اور اس کا کوئی بالکل ڈھیر بنا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ گھر اس نے کیوں گرا دیا ہے؟ جب صحابہ نے بتایا کہ ہم نے آپ کی طرف سے یہ انہیں بتایا ہے، تو انہوں نے آپ کی بات کو سن کر، آپ کی ناراضگی کو محسوس کر کے، اس آدمی نے یہ گھر بنانا گوارا ہی نہیں کیا۔ جب اس صحابی کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ گھر کیوں گرایا ہے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے میں آپ کا صحابی اور آپ کا امتی اس گھر کو بناؤں؟ جس کو آپ نہیں چاہتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں بنا سکتا ہوں، اسی لیے ایسا گھر مجھے قبول ہی نہیں ہے۔ آج ذرا دیکھیں کہ میرے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے لے کر سر تک اس زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو میرے نبی کو پسند نہیں ہیں۔ ہم تو اپنی پسند چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ نے تو یہ کام کیا، اس لیے تو جنت کا پروانہ انہیں ملا ہے۔ اللہ نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارتیں دی ہیں کہ میرے سر سے پاؤں تک کی جو زندگی ہے، کتنے ایسے کام ہیں جو محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کیا یہ گانا سننا ان کو پسند ہے؟ عقیقے سے لے کر ولیمے تک کی جو زندگی ہے، اس میں مجھے اور آپ کو کتنے کام ایسے ہیں جو محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم جنت میں جانے کے دعوے دار بھی ہیں، عمل ہمارا کیا ہے؟ کہ وہ عقیقے سے لے کر ولیمے تک کی زندگی آپ دیکھیں، پھر آپ اور میں دیکھیں، معاملات کی زندگی کو دیکھیں، کتنے ایسے کام ہیں جو محمد مصطفیٰ کی خواہش کے مطابق اور پسند کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ میرا اور آپ کا اپنا حسن معاشرت دیکھیں، پڑوسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اپنی برادری اور اپنے محلے اور اپنے گاؤں میں ہماری کتنی ایسی عادات اور ایسے کام ہیں جو محمد مصطفیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن ہم تو کرتے جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتا ہے، حضور علیہ السلام کو آ کر سلام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے، ناراضگی سے منہ کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ وہ صحابی سمجھا نہیں ہے کہ آج میرے محبوب مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر کہتا ہے السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام پھر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ وہ صحابی بڑا حیران ہوتا ہے کہ آج میرے محبوب مجھ سے کیوں ناراض ہیں۔
مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میرا محبوب آج مجھ سے منہ پھیر گیا ہے؟ میرے محبوب نے مجھ سے نظر رحمت پھیر لی ہے۔ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج یہ میرے محبوب مجھ سے کیوں ناراض ہیں، کوئی تمہیں پتہ چلا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں، جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سوچیں، ہم زندگی کو درست نہیں کر رہے ہیں، محبت ہمیں بھی ہے، صحابہ کو بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے محبوب مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں یہ جو تم نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس میں سونے کی یہ انگوٹھی ہے، اور میرے اور آپ کے نبی نے سونے کو حرام کیا ہے۔ تو وہ فوراً اس کو محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا، میرے محبوب نے حرام کیا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، محبوب خدا نے اس کو حرام کیا ہے۔ وہ انگوٹھی اتاری ہے اور مسجد کے اندر پھینک دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ دیکھا، ان کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ ناراضگی اور ناگواری ختم ہو گئی۔ وہ خوش ہو گئے صحابی کہ میرے محبوب مجھ سے راضی ہو گئے، محمد مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اب مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ اٹھ کے گھروں کو جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مردوں کے لیے انگوٹھی حرام ہے، یہ انگوٹھی اٹھا لو اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو دے دینا، بیگم کو دے دینا، وہ پہن لے گی۔ اب وہ صحابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم، جس چیز نے میرے محبوب کو مجھ سے ناراض کیا ہے، یہ ایک سونا تو کیا ہے، اگر کئی گنا سونا بھی ہو تو مجھے قبول نہیں ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ زندگی بھر پھر وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی وہاں سے۔ آج ذرا سوچئے کہ حضور علیہ السلام کی ناگواری کیا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہم توڑ رہے ہیں، ہر معاملے کے اندر توڑ رہے ہیں۔ ان سے تو ناگواری کا اظہار کیا اور ہمیں تو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام کے ہم سچے عاشق بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا محبوب بنائیں، اور ان کی محبت میں ساری محبتوں کو قربان کر دیں۔ اور ان کی لائی ہوئی محبت کا سب سے بڑا تقاضا اور ان عشق مصطفیٰ کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم اتباع رسول کو لازم کریں، اپنی زندگیوں میں ہم تبدیلی لائیں۔